ان پر ہوگی ہم و ازواجہم فی ظلالین، وہ اور ان کی بیویاں گھنے سایوں میں ہوں گی، علی الارائک متکئون، آرام دہ نشستوں پر ٹیک لگائے ہوئے ہوں گے۔ وہ اور ان کی بیویاں گھنے سایوں میں آرام دہ نشستوں پر ٹیک لگائے ہوئے ہوں گے، لہم فیہا فاکہۃ، وہاں ان کے لیے میوے ہوں گے، ولہم ما یدعون، اور انہیں ہر وہ چیز ملے گی جو وہ منگوائیں گے۔ اہل جنت اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے اپنی بیویوں کے ساتھ نشستوں پہ ہوں گے۔ جیسے دنیا میں لوگ جب کوئی مجلس ہوتی ہے، لوگ جمع ہوتے ہیں گھر میں، تفریح مناتے ہیں، تو آرام دہ کرسیوں پر بیٹھ کر گپ شپ کرتے ہیں اور اپنے جو تفریح کے لمحات ہیں ان سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے جنت میں بھی ان کے لیے اللہ تبارک و تعالی مسحریوں، آرام دہ نشستوں کا انتظام کرے گا، اور اہل جنت اپنی بیویوں کے ساتھ وہاں آرام دہ نشستوں پر گھنے سایوں میں ہوں گے، ہر قسم کا پھل ہوگا، اور جو کچھ ان کا دل چاہے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے وہ چیز ان کے لیے حاضر ہو جائے گی۔ جنتی کا دل جس چیز پر آئے گا اللہ تعالیٰ وہ اس کو میسر فرمائیں گے۔ یہاں تک ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک شخص اللہ سے درخواست کرے گا، ایک جنتی اللہ سے درخواست کرے گا کہ میں نے کھیتی باڑی کرنی ہے، تو اللہ کی جانب سے اسے کہا جائے گا کہ کیا تمہارے لیے یہاں کچھ کمی ہے؟ وہ عرض کرے گا باری تعالیٰ نہیں، ہر چیز میسر ہے، لیکن میں نے کھیتی باڑی کرنی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے ہاں سے اس کو اجازت ملے گی، چنانچہ وہ پلک جھپکنے میں بیج کاشت کر لے گا، اور تھوڑی ہی وقت میں اس کے لیے غلے کے انبار لگ جائیں گے۔ یعنی اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں سے ہر شخص کی، ہر جنتی کی خواہشات کو پورا کرنے کا انتظام ہوگا۔ لیکن ان نعمتوں کو حاصل کرنے کے لیے دنیا میں کچھ تگ و دو کرنی پڑتی ہے، کہ یہ جو دنیا میں مشکلات ہیں، عبادات کے لیے انسان کو مشکلات برداشت کرنی پڑتی ہیں، گناہ چھوڑنے پڑتے ہیں، مادیت کے اس دور میں اپنے آپ کو روحانیت کی طرف متوجہ کرنا ہے، دکان چھوڑ کر آپ کو مسجد آنا پڑے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری دینی پڑے گی، اس کے لیے قربانی بھی دینی پڑے گی۔ ہو سکتا ہے آپ کی آمدن میں کچھ فرق آ جائے، یا اپنے دیگر مصروفیات کو کچھ نہ کچھ قربان کرنا پڑے گا، پھر جا کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں سے یہ نعمتیں ملتی ہیں۔ یہ نعمتیں مفت میں نہیں ملا کرتی۔ جنت کوئی سستی چیز نہیں ہے کہ انسان کو مفت میں مل جائے، کہ میں اور آپ کہیں کہ مادیت کے اس دور میں ہم سارا دن اپنا کام کاج کرتے رہیں، اذان کی آواز سن لیں، ہم دکان بھی بند نہ کریں، ہماری فیکٹری بھی چلتی رہے، سارا کچھ ہوتا رہے، ہمیں نماز کے لیے وقت بھی نہ نکالنا پڑے، قرآن کریم بھی نہ سیکھنا پڑے، اور ہمیں جنت میں مل جائے، ایسا نہیں ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، الا ان سلعۃ اللہ غالیہ، الا ان سلعۃ اللہ الجنہ، کہ یاد رکھو اللہ کے ہاں جو ساز و سامان ہے وہ بڑا مہنگا ہے، اور اللہ کا ساز و سامان کیا ہے؟ جنت ہے، کہ اللہ کے ہاں سے انسان کو جنت ملے گی، اور وہ جنت مفت میں نہیں ملتی، بلکہ دنیا میں انسان کو اللہ کا قرب حاصل کرنا پڑتا ہے، آہوزاری کرنی پڑتی ہے، انسان کو جو مقصد دے کر اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے وہ مقصد پورا کرنا ہوگا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کو انسان اپنی طرف متوجہ کرتا ہے۔ تو وہاں ان کے لیے میوے ہوں گے، اور انہیں ہر وہ چیز ملے گی جو وہ منگوائیں گے۔ سلام قولا من رب الرحیم، رحمت والے پروردگار کی طرف سے انہیں سلام کہا جائے گا۔ یہ پچھلی آیت میں جو آپ نے جنت کی نعمتوں کا بیان پڑھا، یہ جسمانی لذتیں ہیں کہ آرام دہ نشستیں ہیں، ہر قسم کے پھل ہیں، ہر خواہش پوری ہونے کا انتظام ہے، یہ جسمانی طور پر انسان کو لذت ملے گی۔ اور اس آیت میں روحانی لذت کا بیان ہے کہ اللہ جل جلالہ کی جانب سے اہل جنت پر سلامتی بھیجی جائے گی، اور یہ فرشتوں کے ذریعے بھی بھیجی جا سکتی ہے، اور ابن ماجہ کی ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ براہ راست اللہ جل جلالہ کی جانب سے بھی یہ سلامتی بھیجی جائے گی اور اہل جنت کو سلام کیا جائے گا۔ تو ظاہر ہے کہ پروردگار کی جانب سے، رب کی جانب سے جب اس کے بندے پر سلام بھیجا جائے تو اس بندے کی خوشی کا کیا عالم ہوگا، اس کی روحانی سرور کی کوئی انتہا نہیں ہوگی جب وہ رب کی جانب سے سلام پائے گا۔ تو گویا جسمانی اور روحانی دونوں طریقوں سے اللہ تبارک و تعالی اہل جنت کو خوش رکھیں گے، اور ان کے لیے اطمینان کا، سرور کا انتظام کیا جائے گا۔ لیکن جسمانی اور روحانی
دونوں نعمتیں حاصل کرنے کے لیے پھر انسان کو دنیا میں جسمانی طور پر بھی قربانی دینی ہوگی اور روحانی غذا حاصل کرنی پڑے گی آ کر مساجد میں، اللہ کے نیک بندوں کے پاس قرآن کریم پڑھ کر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کر کے جب انسان جسمانی اور روحانی دونوں طریقوں سے دنیا میں دینی غذا حاصل کرے گا تو پھر یہ اس قابل ہوگا کہ جنت میں اللہ جل جلالہ کی جانب سے جسمانی اور روحانی دونوں طریقوں سے نعمتوں کا مستحق اپنے آپ کو بنا سکے۔